السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ پچھلے دنوں ایک MNA صاحب جس کا نام سید آغا رفیع اللہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور وہ حلقہ NA 238 سے سلیکٹ ہو کے قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، تو انہوں نے نرسز کے حوالے سے ایک کمنٹ پاس کیا جب ایک بل کو انٹروڈیوس کرانے کا موقع دیا گیا ان کو کہ آپ جو ہے بل انٹروڈیوس کرائیں۔ وہ بل اس حوالے سے تھا کہ پاکستان نرسنگ کونسل کا جو ایکٹ ہے اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنی چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کمنٹ کے حوالے سے بات کریں، آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا وہ یہ ہے کہ جو ہماری بہنیں یا ہماری جو نرسنگ اسٹاف ہے وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح انجیکشن لگانا ہے، کیسے دوائیاں دینی ہے، میڈیسن کس طرح پلانی ہے، کس طرح کھلانی، لیکن ایک ادارہ نہیں چلا سکتے۔ ایک ادارے چلانے کے لیے پراپر کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس ادارے کو بہتر انداز میں چلا سکے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ سید آغا رفیع اللہ صاحب MNA جو ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ نرسز انجیکشنز، دوائیاں وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، لیکن ان کے ایڈمنسٹریٹیوز کے لیے وہ ایک ادارے کو نہیں چلا سکتے، تو اس کے لیے جو ہے کچھ کوالیفائڈ بندے ہمیں PNC میں رکھنے چاہیے۔ ان کا مین مسئلہ یہ تھا۔ تو سید آغا رفیع اللہ کی نالج میں لانے کے لیے میں کچھ شخصیات کا نام یہاں پہ ضرور لوں گا جو نرسنگ پروفیشن میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان میں، اور وہ ہمارے نرسنگ کے لیڈرز ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے ڈاکٹر یاسمین امرسی کا، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں۔ انہوں نے اپنی PhD میک ماسٹر یونیورسٹی کینیڈا سے کمپلیٹ کی 1990s میں، اور انہوں نے پھر پاکستان آ کے پاکستان میں نرسنگ کی فروغ کے لیے کام کیا۔ BS نرسنگ کا جو کنسیپٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا، اس میں ڈاکٹر یاسمین امرسی کا بڑا کام تھا۔ یہ فاؤنڈر ڈین رہی ہیں آغا خان یونیورسٹی اسکول آف نرسنگ کی۔ پھر انہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ ایسٹ افریقہ میں بھی کیے، اور انہوں نے ایسٹ افریقہ کا ایک کیمپس کھولا جہاں پہ BS نرسنگ اور ادر پروگرام، ایگزیلری نرسنگ کے پروگرام انٹروڈیوس کرائے، اور یہ وہاں کی فاؤنڈنگ ڈین رہی ہیں۔ تو ان کے اتنے بڑے خدمات ہیں، یہ ہمارے لیڈرز ہیں، اور جناب سید آغا رفیع اللہ کی نالج میں اپنے یہ لیڈر کے جو کنٹریبیوشن یہ لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان لیڈرز کو موقع دیا جائے تو یہ نہ صرف پاکستان نرسنگ کونسل کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ نرسنگ پریکٹس کو امپروو کر سکتے ہیں پاکستان میں، وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق۔ اس کے بعد میں انکلوڈ کروں گا ایک اور نام جو کہ ہے ڈاکٹر رئیسہ گل کا۔ اسے سارا پاکستان جانتا ہے، جو کہ ٹاسک فورس کی ایک ممبر رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن سے جو ہے وہ پریزیڈنشل ایوارڈ بھی اچیو کیا۔ یہ ہیں ہمارے نرسنگ کے لیڈرز۔ پھر ان کے بعد میں ایک اور نام ضرور یہاں پہ ایڈ کروں گا، وہ ہے روزینہ کرملیانی کا، جنہیں امپلیمنٹیشنل سائنٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی پروگرام کی امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں یا انٹرونشنز کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ اس کی سائنٹسٹ کہلاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی PhD یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی سے کی جس کا نام ہے یونیورسٹی آف منیسوٹا، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان میں نرسنگ کی پروموشن کے اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا بلکہ انہوں نے ایسٹ افریقہ، سیریا اور ایجپٹ میں بھی نرسنگ کے ڈیولپمنٹ اور پروموشن کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ دیے۔ اس کے بعد جو ہے WHO نے ایک لسٹ شائع کی تھی 2020 میں 100 بندوں کی جن کو ان کی کنٹریبیوشن کی بیس پہ دنیا سے سلیکٹ کیا گیا تھا، اور یہ روزینہ کرملیانی ان 100 بندوں میں سے ایک تھی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑے فخر کی بات تھی کہ WHO جو کہ دنیا کی سطح پہ ایک لسٹ بناتا ہے اور اس میں سے 100 بندوں میں سے ایک نام روزینہ کرملیانی کا ہے۔ یہ ہیں ہمارے لیڈرز جناب آغا رفیع اللہ۔
پھر اس کے بعد میں ایک اور نام ضرور ایڈ کروں گا جو کہ ہے ڈاکٹر روبینہ برولیا کا. یہ ہے ہماری پروفیسر جو کہ آغا خان یونیورسٹی میں ریسنٹلی آن سروس ہے اور انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف البرٹا سے کی اور ان کی جو اسپیشلٹی جو ان کی ٹریننگ ہے وہ ہے میگنیٹ اپلیکیشن ماڈل میں. تو جناب سید آغا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خود میگنیٹ اپلیکیشن ماڈل پہ تھوڑا سرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ کس لیے یوز ہوتا ہے اور کہاں پہ یوز ہوتا ہے. تو یہ ہیں ہمارے لیڈرز جو اتنے ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں اور اگر ان کو اپرچونٹی دی جائے تو یہ ہمارے پاکستان نرسنگ کونسل کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے نرسنگ کے کریکولم ڈیولپمنٹ ہیں یا اس کی جو ریویژن ہے اس میں بھی ڈاکٹر روبینہ برولیا کا بڑا اہم کردار ہے اور یہ ان کی اسپیشلٹی ہے جو کہ وہ ایکٹیولی اپنا یہ پریکٹس آغا خان یونیورسٹی میں کر رہی ہے. آخر میں ایک اور نام یہاں پہ ایڈ کروں گا اور جسے بھی موسٹ آف دی پاکستانی پیپل اسپیشلی نرسز ان کو جانتے ہیں اور وہ ہے ڈاکٹر رفعت جان. ڈاکٹر رفعت جان جو ہے یہ فارمر پریزیڈنٹ آف دا پاکستان نرسنگ کونسل ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو اسپیشلٹی تھی وہ تھی نرسنگ انفارمیٹکس میں. اور جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آن لائن پاکستان نرسنگ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ہمیں گھر بیٹھے وہ لائسنس مل جاتا ہے, تو اس کے لیے جو سٹیپ لیا تھا وہ ڈاکٹر رفعت جان نے لیا تھا. پھر اس سے پہلے ڈاکٹر رفعت جان سے پہلے جتنے بھی پاکستان نرسنگ کونسل کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے وہ ڈاکٹرز یا نان نرسنگ پروفیشنلز ہوتے تھے, موسٹلی وہ ڈاکٹرز ہوتے تھے. تو کافی سٹرگل کے بعد جو ہے یہ واحد اور پہلی نرس پریزیڈنٹ تھی پاکستان نرسنگ کونسل کی جو کہ وہاں کی پریزیڈنٹ بنی. پھر اسے وہاں سے ڈفرینٹ جو ریزنز تھے ان کی بنا پہ وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ ہمارا جو پاکستان نرسنگ کونسل ہے اس میں سید آغا رفیع اللہ جیسے صاحبان کا دخل ہے جس کی بنا پہ وہ ان کو کام کرنے نہیں دے رہے اور نان نرسنگ پروفیشنلز کو لے کے آ رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور مثال بھی دوں گا کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جو آپ لوگ پولیٹکس کر رہے ہیں اور یہ پولیٹکس کی صورتحال جو آج کل ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پولیٹکس نہیں ہو رہی. تو آپ لوگ برائے مہربانی اس طرح کریں کہ پولیٹکس یا جو قومی اسمبلی کا کام ہے یہ آپ لوگ ٹیچرز کو دے دیں یا یہ آپ لوگ ڈاکٹرز کو دے دیں یا یہ کام جو ہے آپ یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو دے دیں کیونکہ ٹیچرز اسکول اور کالجز کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, پروفیسرز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے یونیورسٹیز چلا رہے ہیں اور ڈاکٹرز اپنے ہاسپٹلز بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو قومی اسمبلی کا صورتحال ہے یا جو ملک میں پولیٹکس کا صورتحال ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے وہ لوگ چلائیں. ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے اور وہ اپنی اسپیشلٹی کی بیس پہ اپنی اس پارٹیکولر فیلڈ میں یا پروفیشن میں اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے. تو ہمارا نرسنگ بھی ایک ایسا ہی پروفیشن ہے جہاں پہ ہم نرسز ہمارے لیڈرز ہی نرسنگ پروفیشن کو اچھا کر سکتے ہیں. جو پاکستان نرسنگ کونسل میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو ختم کریں اور جو کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں ان کوالیفائڈ پروفیشنلز کو آپ موقع دیں جو میں نے آپ کو نام لیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں. میں اگر یہاں پہ کے پی کے سے ڈاکٹر دلدار صاحب ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس کے علاوہ ڈاکٹر نجمہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس کے علاوہ سبیہ ڈاکٹر سبیہ ان کی بڑی خدمات ہیں اور بہت سارے ایسے شخصیات موجود ہیں نرسنگ میں جو کہ نرسنگ کو نہ کہ بہتر کر سکتی ہیں بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان کو موقع دیا جائے اور ان کو آگے آنے دیا جائے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کے جو ممبرز ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں. ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی محنت نہیں کر رہے, لیکن ایک سائڈ پہ ایسے ہمارے لیڈرز جو کہ ان کو موقع نہیں مل رہا اور ایسے بندوں کو موقع مل رہا ہے جو ان کی نسبت
کوالیفائڈ نہیں ہیں. تو اگر ان کوالیفائڈ لوگوں کو موقع دیا جائے, ان کوالیفائڈ کو PNC کا جو سٹرکچر بنانے کی ذمہ داری دی جائے اور ان کو رسپانسبلٹی دی جائے کہ آپ نے نرسنگ پروفیشن کو بہتر بنانا ہے اور آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نرسنگ بہت آگے جا سکتا ہے. جناب سید آغا رفیع اللہ, میں آپ سے بڑے معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نرسز پاکستان نرسنگ کونسل کو نہیں بلکہ ہم اپنے سارے اداروں کو, نرسنگ ڈپارٹمنٹس کو, جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں, وہ پبلک ہے, وہ پرائیویٹ ہے, وہ کلینک ہے, ڈے کیئر ہے, OPD ہے, IPD ہے, ہم ہر جگہ اپنے رول رسپانسبلٹی اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ہمیں کسی نان پروفیشنل بندے کی ضرورت نہیں ہے, اور نان پروفیشنل بندے ہمارے نرسنگ پروفیشن کو اپلفٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ اس کے ڈاؤن فال کے وجہ بنیں گے. اس کے جو ریزن بنیں گے وہ یہی نان پروفیشنل لوگ ہوں گے. تو میں سب نرسز سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ان لیڈرز کو موقع دینا چاہیے, ہمیں ان لیڈرز کو آگے لانا چاہیے جو ہماری نرسنگ پروفیشن کو بہتر کر سکتے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کو جو کہ نان پروفیشنلز ہیں اور وہ صرف بزنس مائنڈ کے اس پہ جو ہے نا ہمارے پروفیشن کو تباہ و برباد کریں گے. لاسٹ میں جناب سید آغا رفیع اللہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جتنی بھی نرسنگ پروفیشنل یا نرسنگ لیڈرز کی تضحیق کی ہے تو اس پہ یہ معذرت کرے اور ان نرسز سے یہ اپالوجیز کرے. تھینک یو سو مچ.